سلیم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین۔ بھائیو محترم ساتھیو، ایک موضوع کی جگہ پر دو موضوع دیا گیا۔ پہلا موضوع یہ پیش کیا گیا کہ ہم جو عربی مہینہ ہے، یہ تو محرم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور ہم سفر کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، تو سفر کے متعلق کچھ باتیں رکھی جائیں، تو یہ بھی موضوع رکھوں گا اور اسی سے شروع کروں گا، اس لیے پہلے یہی موضوع دیا گیا۔ پھر دوسرا موضوع یہ پیش کیے ہیں یاسین بھائی، مسکرانا کہہ رہا ہوں، تب بھی کچھ بھائی نہیں مسکرانے، اب تو مسکرا دیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یا مسکرانے کے لیے خالد الیاس صاحب کو پھر بلانا پڑے گا، بغیر انہیں دیکھے ہوئے، بغیر ان کو ادھر پہنچے ہوئے مسکراتے رہنا چاہیے بھائیو۔ اور اس کی وضاحت کروں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، آپ کا یہ عملی سنت بھی رہا اور ایسے ہی آپ نے امت کو بتایا، اور قولی بھی سنتیں ہیں۔ تو سفر کے متعلق بھائیو، اس لیے کہ موضوع پہلے بھی غالباً اسی صراحہ میں پیش کیا گیا اور وہ یوٹیوب میں بھی موجود ہے تفصیل کے ساتھ، اسی لیے قواعد میں کچھ ذکر کر رہا ہوں بدعت کے متعلق۔ یہ قواعد جاننا ضروری ہے تاکہ ان قواعد کو سمجھنے کے بعد، ان ضابطے سمجھنے کے بعد اور بدعتوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، ورنہ بدعات کی کوئی عدد تحدید نہیں کر سکتا اور اس کا کوئی حصر نہیں ہے، بلکہ کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہر دن کہیں نہ کہیں کچھ بدعات جنم لیتے رہتے ہیں اور اس کے جو داعی ہیں بدع کی طرف، نئے نئے بدعتیں ایجاد کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے اصول میں سے جاننے کے لیے پہلا قاعدہ اور اصل یہ ہے کہ بھائیو، یہ جاننا چاہیے ہم تمام مسلمانوں کو کہ الاصل فی العبادات الوقف یا الاصل فی العبادات التحریم ہے، یعنی الاصل فی العبادات المنع ہے۔ ہم یعنی کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے، کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ممنوع ہے کوئی عبادت کرنا جب تک دلیل نہ ہو، جب تک دلیل نہ ہو۔ تو یہ پہلا قاعدہ ہے۔ اب اگر دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے، ایک کہہ رہا کہ یہ عبادت کرنی چاہیے، اچھا عمل ہے، دوسرا کہہ رہا نہیں کرنی چاہیے، تو کس کو دلیل دینی ہوگی؟ ہاں بھائیو، کس کو دلیل دینی ہوگی؟ ہاں، جو کہہ رہا، جو ثابت کر رہا ہے اسے دلیل دینی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتایا، اس کا حکم دیا، اس پر عمل کرو، اور جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے دور ہو جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے منع کیا، اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس نہیں بلایا، آپ کی موت واقع نہیں ہوئی جب تک نہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، بلکہ آپ کی وفات سے 3 مہینہ پہلے دین مکمل ہو چکا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا۔ تو بھائیو، یہ دین مکمل ہے۔ تو اب کوئی شخص اگر کہے کہ یہ عید، یہ نماز، یہ ذکر، یہ مشروع ہے، یہ اچھا عمل ہے، تو کہا جائے گا حضرت الاصل فی العبادات المنع۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کرنا چاہے تو دلیل دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین مکمل کیا، اب یہ کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں؟ تو یہ پہلا قاعدہ ہے، اس سے بھائیوں سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہے۔ ورنہ کبھی کبھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ارے کر لیے تو کیا مشکل ہے، اس میں کیا حرج ہے، یا کبھی الٹا کہتے ہیں کہ چلیے آپ کہتے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو کوئی حدیث نہیں ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرو۔ یہ غلط ہے بھائی، یہ سمجھیے ایک دم جہالت ہے اس شخص کے اندر، اور ایسے شخص کو پہلے قاعدہ سمجھانا پڑے گا، اس کے بعد پھر اس سے آپ کچھ بحث کر سکتے ہیں یا سمجھا سکتے ہیں، مناظرہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا بھائیو، دوسرا قاعدہ جو جاننا چاہیے بدعات کے متعلق وہ یہ ہے
اور اس سے اطمینان قلب اور سکون دل حاصل ہوتا ہے. اس لیے کبھی کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور کرنے والے کہتے ہیں یار آپ لوگ کیوں ہر چیز میں بدعت کرتے ہو, ہمارا مقصد اس میں پیارا ہے اور ہماری اس میں ہمارا جو اس میں سوچ ہے یا ہماری جو سوچ ہے وہ بہتر ہے, ہم کوئی اس میں خرافات نہیں کر رہے, غلط نہیں کر رہے ہیں, اللہ ہی کو یاد کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہم چاہتے ہیں. تو یہ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ یہ سمجھائیں اور یہ سمجھیں کہ اگر اس میں بھلائی ہوتی, اس میں خیر ہوتا, تو یہ اس امت میں جو بہتر ہیں اور ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, پھر ایسے آپ کے بعد جو صحابہ ہیں, تابعین ہیں, ائمۃ الاسلام ہیں, وہ سبقت حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ اگر اس میں خیر ہوتا تو یقیناً نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبقت کر بیٹھتے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, نہ صحابہ کرام نے کیا, تو اس کا معنی کہ ادھر کوئی خلل ہے, ادھر کا کیا ہے بھائیو, اس میں شک ہے. اور یقیناً پھر اس طرح وہ بھائیو عبادت نہیں ہے اور وہ سنت نہیں ہے, بلکہ دین کے نام پر, سنت کے نام پر ایجاد کردہ بدعت ہے. بدعت کیا ہے؟ جو دین کے نام پر دین سمجھ کے کوئی قول, کوئی عمل, کوئی عبادت اس کو منسوب کیا جائے یا اس کو عبادت سمجھا جائے. تیسرا قاعدہ یا تیسری بات یہ جاننا چاہیے بدعات کے متعلق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قولیہ یا سنت فعلیہ کی دو قسمیں ہیں. ایک تو معروف ہے سنت کی جو اقسام ہیں, لیکن ادھر ایک اضافہ کریں کہ سنت قولیہ یا فعلیہ کا دو قسمیں ہیں. ایک سنت فعلیہ اور ایک سنت ترکیہ ہے. ترک کرنا بھی سنت ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کیا. تو جو سنت فعلیہ تو واضح ہے, مثلا سنن رواتب, ایسے ہی جو نفلی روزے ہیں, اور ایسے سنت فعلیہ میں وہ فرائض بھی داخل ہیں اس اعتبار سے. دوسری قسم سنت ترکیہ, ترک کرنا. تو ہر وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کیا, تو ترک کرنا کیا ہے, یہ کیا ہے بھائیو, کیا ہے, سنت ہے. اور ترک کرنا بھی فعل ہے. تو اس طرح یہ سنت ترکیہ میں داخل ہے. تو آپ جب ترک کریں گے تو آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں اور آپ ثواب کے مستحق ہیں. اور جو کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو زیادتی کر رہا اور سنت سے آگے بڑھ رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے. جس طرح کی سنت فعلیہ کی مخالفت کوئی کرے جو سنن رواتب نہیں پڑھ رہا, واضح اس نے سنت کی مخالفت کی. سنت کے موافق نماز نہیں پڑھی, اس نے سنت کی مخالفت کی. ایسے ہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کیا تو کوئی عمل کر رہا تو اس نے سنت کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. چوتھی اور آخری بات قواعد اور ضوابط کے متعلق وہ یہ ہیں کہ بدعت کی ایک اہم نشانی پہچانی یہ ہے کہ مداومت کی جائے. تو مثلا ہر وہ چیز جو ثابت نہیں ہے, لوگ جو مداومت کرتے ہیں, جیسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا مخصوص وقت اور تاریخ. ایسے شب برات میں جو مختلف قسم کی بدعتیں ہیں, اس کا ایک ٹائم فکس ہے, مخصوص اعمال اور عبادات کیے جاتے ہیں. اس سے یہ مستثنا کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کبھی کر رہا ہے ایک مرتبہ تو اس کو بدعت کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا. مثال, ایک آدمی فرض نماز کے بعد فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے, ایک مرتبہ کیا اس نے, تو کیا رہا ہے, بدعت ہے یا کہا جائے گا اس نے سنت کی مخالفت کی؟ کیا رہا ہے؟ ہاں بھائیو, کیا کہیں گے, یہ بدعت کر رہا ہے, ایک مرتبہ یعنی ایک سال میں دیکھا گیا, ہاں اس نے سنت کی مخالفت کی, اس کو نہیں کہا جائے گا اس کے حق میں اس نے بدعت کیا. اس لیے اس میں مداومت ہونی چاہیے برابر. اچھا, ایک آدمی برابر ہاتھ جب بھی سلام پھیرتا ہے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے, انفرادی ہے, اجتماعی, تو یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, بدعت. اچھا چلیے, کسی مکتب جعلیات والوں نے 12 ربیع الاول کو ایک پروگرام رکھا, 12 ربیع الاول, اور پھر اس میں انہوں نے اسی مناسبت سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج پیدائش کا دن ہے اور آپ کے کچھ فضائل اس پہ درس ہو گیا, کیا رہا ہے, بدعت ہے. ہاں اگر یہ ایسے ہی مثلا اتفاق کی بات ہے, آ گیا اور اس میں کر دیا تو بدعت میں اس کو نہیں کہا جائے گا. لیکن وہی پھر اگلے سال بھی 12 ہی ربیع الاول ہی کی دن تلاش رہے ہیں, اگرچہ
یعنی وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمارا مقصد عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تیسرے سال بھی، تو یہ بھائیو بدعت میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ چوتھی بات تھی۔ اب اس کے بعد سفر کے متعلق بہت ہی اختصار کے ساتھ اور وقت کا بھی خاص لحاظ کر رہا ہوں، صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا حامۃ ولا سفر، کہ کوئی بھی بیماری بذاتی ہی متعدی نہیں ہوتی ہے، یعنی اپنے سے کوئی بیماری منتقل نہیں ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ بیماریاں منتقل ہو جاتی ہیں، یہی سوائن فلو ابھی آیا تھا اور ایسے کرونا آیا تھا، اتنے سب گھبرائے ہوئے تھے۔ تو ہاں کچھ بیماریوں میں پاور ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتا تبھی یہ بیماری دوسرے تک منتقل ہوتی ہے، اپنے سے کوئی بھی بیماری منتقل نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کی دلیل دو آدمی داخل ہوتے ہیں، ایک کو بیماری ہو جاتی دوسرا نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ بیمار ہو گیا، دوسرا کو اللہ نے نہیں چاہا تو بیمار نہیں ہوا۔ تو یہ جاننا یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی بیماری بذاتی ہی یعنی متعدی نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2 لا عدوۃ ولا حامہ، کہ الو کے بولنے نہ بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پہلے یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کے گھر پر آ کر الو بیٹھ گیا اور وہ چیخا تو کوئی مصیبت پریشانی نازل ہونے والی ہے گھر والوں پر۔ بھائی اس الو کا کیا قصور ہے؟ ہاں اگر آپ کو اس کا چہرہ پسند نہیں ہے، اس کی آواز نہیں پسند ہے، تو یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، ممکن ہے کہ آپ سے بہتر ہو، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، بالکل۔ اس لیے ہر چیز اللہ کی تسبیح اور بڑائی بیان کرتی ہے، یہ الو بھی بیان کرتا ہے اللہ رب العزت کی تسبیح، جس طرح اللہ نے اسے الہام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے وہ دیا ہے جو اس کے شعور میں ہے۔ تو بہرحال الو کے بولنے نہ بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اگر آدمی ایسا دیکھ لے الو آ گیا پہنچ گیا، کوئی الو دیکھ رہا ہے ادھر بھائی اس راہ میں، چلیے کسی کو نظر آئے گا تو ہمیں بھی بتائیں، بہرحال ابھی سفر کا مہینہ نہیں داخل ہوا ہے۔ اچھا نمبر 3 لا عدوى ولا طیرہ، اس سے پہلے تھا طیرہ، بدشگونی بدفالی، یہ جو بدفالی بدشگونی لیتے تھے ابھی بھی لوگ لیتے ہیں، کچھ لوگ کچھ لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، کچھ لوگ کچھ دنوں کو، کچھ مہینوں کو، کچھ ایسے ہی اوقات کو، کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ مثلا اس میں نحوست ہے، اس پر نظر پڑنے سے آدمی کو نقصان لاحق ہو جاتا ہے، اس کا آمنا سامنے کرنے سے آدمی کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ مثلا علی صبح دکان کھولے اور ایک لولا لنگڑا پہنچ گیا تو خلاص آج مثلا یہ نحوست کا دن ہے، بلی نے راستہ کاٹ دیا تو پریشان ہو گئے کہ اب آگے کوئی خطرہ ہے۔ یار ایک بلی چھوٹی سے بیچاری جو پہیوں کے نیچے آ جاتی ہے وہ آپ کی تقدیر بدل دے گی؟ ذرا سوچنے والی بات، اللہ نے آپ کو یہ عقل دی ہے اور اس سے پہلے یا عقل سے فائدہ نہیں اگر انسان کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعالیم سے واقفیت نہیں ہوئی، تو بھائی اس بلی کا اور ایسے یہ نمبر 13 نمبر کا یا شوال کے مہینے کا اس کا کوئی بھائی وہ اثر اور دخل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی بدفعلی کے بارے میں فرمایا، امام احمد ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے، الطیرۃ شرک الطیرۃ شرک، بدفعلی بدشگونی یہ شرک ہے، بدفعلی اور بدشگونی شرک ہے۔ اور دوسری روایت امام احمد دوسری حدیث کہ من ردته الطیرۃ عن عمله یا من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک، قال وما کفارة ذلك، قال ان يقول اللهم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، کہ اگر کسی کو کسی کی بدشگونی نے اس کے کام کرنے سے روک دیا، گھر سے نکلا پوری تیاری کے ساتھ اور بال وال سیٹ کر کے خوشبو لگا کر جیسے باہر نکلا ایک کالی بلی آ گئی، خلاص آج واپس ہو گیا، نہیں جانا ہے، سیلری کٹنے دو، المہم حادثے سے موت سے تو بچ جاؤں۔ یہ بھائیو یہ شرک میں واقع ہو گیا، گویا اس کے نزدیک کالی بلی کا اثر ہے، تقدیر ہے، اور اس کا ایک گویا وہ آدمی پر موت لاحق کر سکتی ہے، موت دے سکتی ہے، پریشان کر سکتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت متصرف ہے، تو اس نے شرک کیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اگر کسی سے واقع ہو گیا تو کیا کرے، تو کہا یہ دعا پڑھ لے، کفارہ ہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ بھائیو سفر چوتھی جو بات آئی حدیث میں، ولا سفر کہ ماہ سفر ماہ نحوست نہیں ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں
دور جاہلیت میں ماہ سفر کو نحوست کا مہینہ سمجھا جاتا تھا، اس میں سفر نہیں کرتے تھے، ایسے ہی کچھ لوگ اس میں تجارت نہیں کرتے تھے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. اور ایسے ہی کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ سفر کے آخری جو بدھ آتا ہے اس میں 3,20,000 مصیبتیں واقع ہوتی ہیں. 3 لاکھ، اللہ رحم فرمائے، 3,20,000 مصیبتیں آ جائیں گے تو کہاں ہم بھائیوں جائیں گے؟ تو یہ پھر بتاتے بھی ہیں کہ پھر جس شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی، پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ، پھر 17 مرتبہ الکوثر، پھر دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ قل هو اللہ احد، پھر ایسے معوذتین، پھر یہ دعا پڑھے، لمبی چوڑی دعا جس میں ہے کہ اللہ میں الحسن رضی اللہ عنہ کی راز سے اور ان کے بھائی اور ان کی ماں اور ان کے دادا، ان کے باپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہم پر یہ مصیبتیں واقع نہ ہو تو یہ محفوظ ہو جائیں گے. یہ تمام بکواس ہے. کچھ لوگ ادھر بدھ سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگ آج ہی بدھ کے دن آخری بدھ میں بیٹھ کر سلام کی آیتیں زعفران سے لکھ کے پھر پیتے ہیں. کچھ لوگ پکنک کے لیے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یہ بھی ثابت نہیں ہے. ایسے ہی 13 تیزی کا روزہ کہتے ہیں یہ اپنے یہاں بہار میں زیادہ ہے، بلکہ آج کے دن چھٹی دی جاتی ہے. صحیح ہے چھٹی دینا، ہاں چھٹی دیتے ہیں. اور بچے اسکول میں جاتے ہیں ایسے میٹھا ملیدہ وغیرہ لے کر، پھر مولانا صاحب اس پہ فاتحہ کرتے ہیں، پھر ایسے ہی سرہانے پیسے کچھ ایسے ہی اناج وغیرہ رکھا جاتا ہے، دوسرے دن کچھ پجاری آتے ہیں ہندو ان کو دیا جاتا ہے. تمام چیزیں بھائیوں صحیح نہیں. کچھ لوگ ایسے ہی وہ پہنتے ہیں انگوٹھیاں تاکہ شر، اس لیے 3,20,000 مصیبتیں واقع ہو رہی تو اس پر ٹکرا کے واپس ہو جائے. بہرحال اگر مصیبتیں واقع بھی ہونے والی ہوتی تو آپ کی انگوٹھی روک سکتی ہے. بہرحال تو یہ تمام چیزیں ہیں. تو خلاصہ کلام بھائیوں، بدعات کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو جو سنت سمجھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جانتا ہے، تو اسے بدعتوں کو سمجھنے میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے. اور ایک قاعدہ اس میں قواعد کئی ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے موضوع مکمل کر رہا ہوں. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے لائے ہوئے دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو دین میں سے نہیں تو مردود ہے. اور ایک متفق علیہ فی روایت لمسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے تو مردود ہے، یعنی اس شخص کے چہرے پر پھینک دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا. جس طرح کی اس بدعتی کا یہ گمان ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں، اللہ کا تقرب حاصل کر رہا ہوں. بھائی دوسرے موضوع میں داخل ہو رہا ہوں. سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں آپ لوگ بھی مسکرائیں. ماشاء یار، ہنسنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اکثر ضحکہ تبسما، او کان اکثر ضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا اکثر مسکرانا ہوتا تھا، یعنی زیادہ مسکراتے تھے. ہاں کبھی کبھی ہنسے بھی ہیں، یہاں تک کہ یعنی یہ اندر کے جو دانت ہیں یہ بھی صحابہ کرام نے دیکھا، حتی بدت نواجذہ. لیکن مسکرانا بھائیوں یہ اکثر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات میں ہے. سبحان اللہ. دیکھیں ہم لوگ کس طرح اس سے غافل ہیں. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ذکر کر رہے ہیں اور اس میں بین نشانی ہے رب العزت کا یہ جو کلام ہے، جو تزکیہ ہے، جو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے نبی آپ بلند پائے اخلاق پر فائز ہیں. اس کی مثال یہ ہے جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، جو غزوہ تبوک کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. آخری غزوہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں شریک تھے، وہ غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی غزوے میں نہیں نکلے. اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. کہتے ہیں ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلم ولا رآنی الا تبسم، کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع نہیں کیا. جب بھی میں آپ سے ملنا چاہا میں نے آپ سے ملاقات کر لی آسانی سے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قائد اور ایک اتنی بڑی امت کے رہبر ہوتے ہوئے کس طرح آپ کے اندر تواضع اور آسانی سے لوگ مل جاتے تھے، بلکہ بچے بھی مل سکتے تھے، سلام کر سکتے تھے. عورتیں لاتی تھی اپنے نئے بچوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں بیٹھتے بھی تھے. بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے پیشاب بھی کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلا ناراض نہیں ہوئے کہ بچے کو پھینک دیا گود سے کہ یہ کیسا ہمارے گود میں رکھ دیا گیا. اور آج کتنے لوگ ہیں ممکن ہے سالوں سے کسی بچے کو گود میں لیا بھی نہیں ہوگا. آخری مدت ان کا جو لڑکا بھی بوڑھا ہو گیا، جب وہ بچہ تھا تب گود میں لیے ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کو، بہرحال تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. اور جب بھی مجھے دیکھا
تو مسکرا پڑے. اللہ اکبر. دیکھیں مسکرانا یہ بھائیو حقیقت میں ایک نیکی ہے جو آسان عمل بتا رہے تھے عبدالکریم محمدی, یہ اس سے بھی آسان ہے. ذکر میں جو بھی کچھ مرتبہ پڑھنا ہے 10 مرتبہ کہ نہیں, یہ بس مسکرانا, ہونٹوں کو ہلا دیں. اس سے کیا رہا ہے, کچھ ٹیکس لگے گا, کچھ جرمانہ دینا پڑے گا؟ نہیں. اس سے بھائیو بہت فائدے ہیں, طبی نقطہ نظر سے بھی فائدے ہیں. ادھر بہرحال کئی ڈاکٹرز ہیں بعد میں پکڑ بھی سکتے ہیں, لیکن جس پر مجھے اطمینان ہے اتنی باتیں تو ذکر کر رہا ہوں. کہتے ہیں اس سے خون کے رفتار میں بھی اچھا اثر پڑتا ہے, بنکریاس میں بھی اثر پڑتا ہے, عقل پر بھی اس کا اچھا پڑتا ہے, بلکہ آکسیجن ملتا ہے عقل کو بھی بھائیو, عقل کو, دماغ کو آکسیجن ملتا ہے یہ مسکرانے سے. تو یہ بھائیو یہ اس میں دیکھیں طبی فائدے. پھر شرعی فائدہ یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث, وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ, تمہارا مسکرانا مسلمان بھائی کے چہرے پر یہ بھی صدقہ ہے, یعنی نیکی, یہ بھی ایک اجر اور ثواب کا کام ہے. اللہ معاف کرے, ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار کو ابھی دفن کر کے آئے, ہمیشہ ان کے چہرے پر یعنی حزن اور غم, یعنی کبھی جلدی مسکرانا ناممکن ہے. جب پوری محفل ہستی تو مشکل سے ان کا ہونٹ ہلتا, وہ بھی مکمل مسکرانا نہیں ہوتا ہے. سلام ان سے کیا جائے تو جواب مشکل سے دیتے ہیں, ایسے ہیں. اور بلکہ بھائیو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, کچھ ایسے بھی داعی, کچھ عالم جو لوگ جب ان کے بارے میں سنتے ہیں اچھا گمان رکھتے ہیں, اور جب ملاقات کرتے ہیں تو واللہ تمنا کرتے ہیں کاش ملاقات ہی ہم نے نہیں کی. اور آپ کے کچھ بھائیوں نے کہا, ایک مکتب کے ایک داعی سے گئے ہم لوگ ملاقات کرنے, تو اتنی گھبراہٹ ہم لوگ کو ہوئی, اور انہوں نے جیسے پسند ہی نہیں کیا ہمارا آنا. اور اب دیکھیے کیا رہا ہے, ایسے اگر دعات ہو جائیں تو ہم سبھی کے لیے کتنی ضرورت ہے کہ ہم یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنے اندر ڈالیں. بھائیو آپ یہ نہ کہیں کہ یار ہماری ایسی طبیعت تھی, ہماری فطرت ہی ایسے, نہیں بھائیو. ہاں کچھ چیزیں فطرت ہوتی, لیکن بہت سی چیزیں آدمی سیکھنے سے, عمل کرنے سے وہ صفت اور اس خلق کو اپنا لیتا ہے. تو جیسے مسکرانا, یہ مسکرانے میں کیا لگے گا, ابھی میں نے کہا سب مسکرا پڑے تھے, پھر ایک مرتبہ مسکرائیں بھائیو آپ لوگ. ارے ہنسنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یار, اچھا چلیے اگر ہنس دیں تو اس سے مسکرانے سے زیادہ, جزاکم اللہ خیر. تو اس میں کیا آپ کو پریشانی ہے, اس میں کیا, اس میں یعنی آپ کو کچھ ایکسٹرا دینا پڑ رہا ہے. تو یہ عمل کرنے سے بھائیو, خاص طور جب آپ یہ سمجھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے برابر مسکراتے تھے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حشاش بشاش اور خوشی خوشی ملتے تھے کہ کچھ صحابہ کرام جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے سمجھتے تھے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بہتر اور افضل صحابی ہوں. جیسے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے, جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انہیں دیکھتے تھے تو اس طرح حشاش بشاش, یہاں تک کہ ان کے دل میں آیا کہ شاید میں سب سے بہتر اور افضل ہوں. اور پھر انہوں نے سوال کیا, بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے واضح جواب دیا, نہ کہ وہ بھی جو کچھ سیاسی جو جواب ہوتا ہے یا نفاق والا, ہاں آپ ہی سب سے بہتر ہیں, دوسرا پوچھا آپ بھی سب سے بہتر ہیں, نہیں, آپ نے کہا عائشہ, تو کہا من الرجال اصل, تو کہا ابوہا کہ ان کے والد. تو بہرحال تو بھائیو اس طرح کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق وسیع تھا کہ سب کو شامل ہو جاتا تھا, بچوں کو, بوڑھوں کو, عورتوں کو, مردوں کو, عورتوں کو, غلاموں کو. ہم سبھی کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اور اس اخلاق نبویہ میں سے یہ کیا ہے, یہ مسکرانا. اور بندہ جب مسکراتا ہے بھائیو تو سامنے اپنے بھائی کو بھی گویا خوش کرتا ہے اور اسے تسلی دیتا ہے, اس کی ہمت افزائی کرتا ہے, اس کو بھی آگے بڑھانا چاہتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث ہے, وَأَفْضَلُ الْأَعْمَالِ سُرُورٌ تَدْخُلُهُ أَوْ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى قَلْبِ مسلم, کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین عمل وہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو یعنی خوشی پہنچاؤ, اس کے دل میں مسرت کا سبب بنو اور مسرت داخل کر دو, جس سے وہ خوش ہو جائے, جس سے وہ اسے بھی سرور اور اسے طمأنینت اور سکون ملے. تو بھائیو اور محترم ساتھیو, ہم سبھی کو اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہمیشہ ہم مسکراتے رہیں, جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کریں تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.